ہے، یہاں اصحاب رسول اللہ کے وارث زندہ ہیں، اور اللہ کی قسم جب تک اہل السنہ والجماع اہل الحدیث کا آخری بچہ زندہ رہے گا، محمد کے دین کا چوکیدار رہے گا صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن شر حاسد اذا حسد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب، رواه ابو داود۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اور میرے دوستوں کو پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں، تقبل اللہ منا و منکم۔ محترم ناظرین، آپ کے بیچ میں دوبارہ لائیو ہوا ہوں، جیسا کہ موضوع آپ کو معلوم ہے، حسد کی تباہ کاریاں۔ اسی موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں، ان باتوں کے اوپر کہنے والے کو بھی اور جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں ان تمام سامعین کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، آج نہیں تو کل ایک نہ ایک دن اس دنیا کو خیر آباد کرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، کیونکہ ایک ہی ذات باقی رہ سکتی ہے، وہ ذات ہے رب کی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ قرآن کریم کہتا ہے ایک ہی ذات باقی رہنے والی ہے، وہ رب کی ذات، اس کے علاوہ تمام کو فنا ہونے والی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی مرنا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں اور آپ کو نیکیاں جمع کر کے جانا ہے، نیکیاں حاصل کر کے جانا ہے۔ ابھی ہم نے رمضان کے مہینے کو ختم کیا ہے، ابھی ہمارے درمیان سے گزرا ہی ہے، 2-4 دن کی بات ہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان نیکیوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ صحابہ کرام جو نیکیاں کیا کرتے تھے ان کی حفاظت کے لیے دعا کرتے تھے 6 مہینے تک کہ رب کریم ہم نے جو رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کی، اللہ اس کو قبول عطا فرما۔ آپ ہوشیار آدمی ہیں، عقل مند آدمی ہیں، ایک آدمی اس بات سے لگا سکتا ہے، کسی بینک میں کسی کے پاس پیسہ جمع کرے اور جمع دنوں کے بعد اس سے وہ اپنا پیسہ طلب کرے، مانگے، لیکن وہ آدمی وہ کہے کہ تمہارا پا چکا ہے۔ اب غور کر کہ اس آدمی کو کتنی زیادہ تکلیف پہنچا ہو، وہ آدمی کتنا زیادہ تکلیف میں رہے گا جس نے پیسہ جمع کیا ہو کہ میرا پیسہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ پروف اور کچھ دلیل لا کر کے ثابت کر دیں اور وہ پیسہ مل جائے، یہ دنیا کی بات ہے، لیکن آپ غور کریں کہیں ہمارے کہ جو دنیا کے اندر تم نے
کی تھی، جو دنیا کے اندر تم نے عبادتیں کی تھی، جو تم نے تلاوتیں کی تھی، وہ تمام کی تمام چیزیں برباد ہو گئیں اس کام کے وجہ سے۔ تو وہ کام کون سا ہے؟ ان کاموں میں سے ایک کام ہے حسد۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی کہ کچھ لوگ نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے، نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے، اور وہ آدمی بڑا خوش ہوگا کہ میں تو جنت کے اندر چلا جاؤں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیکیوں کا پہاڑ بھی ان کا ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کو پکڑو جہنم کے اندر ڈال دو، اس کی نیکیاں برباد ہو چکی ہے، ان کی نیکیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے تعلق سے کبھی فرمایا تھا، ایاکم والحسد، لوگو تم لوگ حسد سے بچنے کی کوشش کرو۔ اب جانتے ہیں حسد کس کو کہتے ہیں؟ بڑی تیز کرتا ہے، ایک بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، ایک بہن بہن سے حسد، اور اسی طریقے سے خاندان ایک بزنس مین سے حسد کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، غور کرو، حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا، الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا حسد سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ حسد انسان کی نیکیاں اسی طرح ختم کر دیتی ہے، نیکیوں کو اسی طرح برباد کر کے رکھ دیتی ہے، جس نیکیوں کو جلا دیتی ہے، نیکیوں کو حسد ختم کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب آپ اندازہ لگائیں، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ حسد کہتے کس کو ہیں۔ کہنا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال دے دے، دے دے، خوبصورتی دے دے، نواز دے، اور کوئی دوسرا آدمی اس مال سے جلنے لگے، اس کی اور یہ سوچنے لگے کہ اس کا وہ مال ختم ہو جائے، اس کا وہ علم ختم ہو جائے، وہ آدمی جلنے لگے اور سوچنے لگے کہ اس کا برباد ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حسد ناجائز ہے۔ اس طریقے سے کوئی حسد کرتا ہے تو اللہ کے نبی گناہ کبیرہ۔ حسد اسی وجہ سے حسد سے بچنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا ہے اور فرمایا حسد کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ نیکیاں کریں اور حسد بھی کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ فرمایا تھا، آپ نے کبھی کسی موقع پہ فرمایا تھا، لا یجتمع فی عبد مومن، آپ نے فرمایا کسی مومن کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، الایمان، مومن ہے، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایمان بھی ہو، حسد بھی ہو۔ یہ آپ نے فرمایا اگر حسد ہوگا ایمان نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر ایمان ہوگا تو اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اور اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ اللَّهُ، مجھے حاسدوں کی حسد سے بچا۔ غور کرو، کرنے کے بعد نیکیاں ختم ہو جائیں، پریشان ہوگا، اس وقت انسان کتنا زیادہ ہوگا، کتنا پچھتائے گا، کتنا اپنے آپ میں روئے گا اور کتنے آنسو بہائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں حسد سے بچنے کی کوشش کرو۔ آپ نے اس انداز سے لوگوں کو بتایا، کبھی آپ نے اس انداز سے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں حسد سے بچو، جب تک تم حسد سے بچتے رہو گے تب تک تم ترقیاں حاصل کرتے رہو گے، اور جب ہو جائے گی، جب تمہارے درمیان حسد پیدا ہو جائے گا تو یاد رکھنا، ما لم
नासु बिखैर, तक भलाई में रहेंगे जब तक लोग हसद नहीं करने लगें, लेकिन जब लोग हसद करने लगेंगे तो उनके अंदर से भलाइयाँ ख़त्म होती चली जाएंगी। मुसलमानों को देखिए, पूरी दुनिया के अंदर देखिए, एक मुसलमान एक मोमिन से हसद करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों के बारे में फरमाया कि हसद है, ला हसदा, रवायतें अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं कि दो चीज़ों में हसद कर, फरमाया एक ऐसा कुरान हदीस के कुरान इल्म से नवाजे, यतलूहु आना अल-लैली व आना अन्नार, की तिलावत करता हो कायनात पर बातें कि जब वो कुरान और हदीस की तिलावत कर रहा हो, कुरान की तिलावत करता हो और दूसरा आदमी वो तिलावत करने वाले को देखता हो, दावत तबलीग करने वाले को देखता हो, तो दूसरे के वो दूसरे आदमी को देख करके उसके दिल के अंदर ये रश्क पैदा हो, काश के मुझे भी अल्लाह ताला दौलत से नवाज दे, काश के मुझे से नवाजे, अल्लाह मैं भी अल्लाह के राह में मैं भी राह में अपने माल को लुटाता, मैं भी अपने माल को लोगों में बांटता। तो अगर इस तरीके से कोई आदमी हसद करता है, रश्क करता है, तो ये जायज़ है। बकिया अगर कोई आदमी ये हसद करे कि फ़लाँ का माल छिन जाए, फ़लाँ की दौलत चली जाए, फ़लाँ का हुस्न चला जाए, फ़लाँ की खूबसूरती चली जाए, फ़लाँ का इल्म चला जाए, तो मेरे इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और बहनों, सुनो, इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा हसद करने वाला जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। इसी वजह से एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। कुछ लोग तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मौजूद हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान दर्स दे रहे हैं। उसी दरमियान एक आदमी आया, हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले फरमा चुके थे अब एक आदमी आने वाला जो कि जन्नती है। लोगों ने देखा कि साद इब्न वक्कास खरामा तशरीफ़ लाए हुए हैं, वज़ू के पानी उनके बाएं हाथ में अपना जूता लिए हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, दूसरे दिन भी आपने यही फरमाया कि अभी एक आदमी आने वाला जो कि जन्नती है। लोगों ने देखा कि साद इब्न वक्कास तशरीफ़ लाए हुए हैं। तीसरे दिन भी आपने फरमाया एक आदमी आने वाला जो कि जन्नती है। लोगों ने देखा कि हज़रत साद इब्न वक्कास तशरीफ़ लाए हुए हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र के बारे में आता है कि जैसे मजलिस ख़त्म हुई वो हज़रत साद इब्न वक्कास के पीछे पीछे लग जाते हैं और उनके घर पहुंच जाते हैं, मेहमान बन जाते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक वो मेहमान बन करके रहते हैं। उसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं। हज़रत साद इब्न वक्कास कहते हैं ऐ अब्दुल्ला इब्न अम्र कहाँ जा रहे हो, रुको 2-4 दिन तो और मेरे घर के अंदर रह लो, मेहमान बन करके आए हो, इतनी जल्दी जाने की कोशिश न करो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र कहते हैं कि नहीं, मैं हुआ था वो काम तो मैं हासिल कर ही न सका। हज़रत साद इब्न वक्कास कहते हैं वो कौन सा काम तुम करने के लिए आए थे? कहते हैं कि मैं ये देखने के लिए आया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया था, ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है। मैं ये देखने के लिए आया हुआ था ये आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती करार दिया है। आई साद इब्न वक्कास
کاش ہمیں آپ بتا دیتے. میں نے دیکھا آپ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں, میں بھی تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں. آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں, میں بھی تلاوت قرآن کرتا ہوں. آپ روزہ رکھتے ہیں, میں بھی روزہ رکھتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دیا. کیا وجہ ہے, کیا کارن ہے, کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ کاش کہ آپ مجھے بتا دیتے, میں بھی وہ عمل کرتا اور میں بھی جنتی بن جاتا. حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں, آئے عبداللہ ابن عمر, تم سوال کر رہے ہو, میں بتاتا نہیں, لیکن تم اگر پوچھ ہی لیے, تم نے اگر پوچھ لیا تو سنو. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دی ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے حسد نہیں کرتا, میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے جلتا نہیں ہوں, میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے دشمنی نہیں رکھتا ہوں, میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے بغض نہیں رکھتا ہوں, میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے عداوت نہیں رکھتا ہوں, کسی سے حسد نہیں کرتا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس 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 یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے. محترم ناظرین, غور کرو اس واقعہ سے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی حسد کر رہے ہیں, روزہ رکھتے ہیں پھر بھی حسد کر رہے ہیں, تلاوت قرآن کرتے ہیں پھر بھی حسد کرتے ہیں, ہم لوگوں میں خیرات و صدقات کرتے ہیں پھر بھی حسد کرتے ہیں. ایک عورت سے جل رہی ہے, ایک لڑکی سے جل رہی ہے, فلاں کا رشتہ اتنا اچھا گھر میں کیسے ہو رہا ہے. حسد کے مارے حسد کے مارے وہ آدمی باقاعدہ فون سے اس کو بتاتا اس کے گھر میں شادی نہ کرو, اس کے گھر میں بیاہ نہ کرو, اس کے گھر میں رشتہ نہ اچھی نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کیسے اندر دنیا کی زندگی کو آپ نے اتنا اچھا سمجھ لیا ہے, آخرت کی زندگی کرنا چھوڑو. ایک عالم سے جل رہا ہے, ایک خاندان سے جل رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ابھی تو ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے, ابھی ہم یہ دعا کریں بھی قبول فرما, اللہ ہماری عبادتوں کے اللہ حفاظت عطا فرما. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا تھا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات. حسد سے بچو, نیکیوں کو یہ حسد ختم کر دیتا ہے, نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. جیسے لکڑیاں جتنی تم چاہو ڈالتے چلے جاؤ آگ کے اندر, جتنی چاہو لکڑیاں آگ میں ڈال دو, یہ آگ لکڑیوں کو جلا کر کے ختم کر دے گی, ویسی حسد انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میرے پیارے دوستوں, محترم ناظرین, غور کرو کہ ہم جو حسد کر رہے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرو, ورنہ کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو پچھتانا پڑے گا. مرنے کے بعد ہمیں کوئی کام آنے والا نہیں ہے. جتنے بھی نیکیاں کر لو اس امید کے ساتھ کرو کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول عطا فرما. اللہ جس کو چاہے نواز دے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت کا مالک وہی ہے, جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل کر دے, جسے چاہے بادشاہ بنا دے, جسے چاہے غریب بنا دے. پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی کے اوپر یہود و نصارہ اسی وجہ سے ایمان نہیں لائے کیونکہ وہ حسد اللہ کے نبی سے کیا کرتے تھے. حضرت اللہ کے نبی سے حسد کیا کرتے تھے. قرآن کی اس آیت کے اوپر کبھی غور کرو, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کہ لوگ اسی وجہ سے حسد کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو نواز دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, حسد بہت بری چیز ہے, انسان کو حسد سے بچنا چاہیے ورنہ نیکیاں ان کی ختم ہو سکتی ہے. محترم ناظرین, حسد کے اوپر میں نے اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی کیونکہ میرا ایک دوست بلال صاحب ہیں جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں, انہوں نے اسی ٹاپک کے تعلق سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر ذرا بولیں کیونکہ نیکیاں تو لوگ کرتے ہیں لیکن آپس میں حسد بہت کرتے ہیں. ایک مسلمان سے جلتا ہے, ایک عورت سے جلتی ہے, ایک خاندان سے جلتا ہے, ایک عالم سے جلتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, حسد سے بچنے کی کوشش کرو اور کوشش کرو جتنا بھی آپ نیکیاں حاصل کرو اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو, ورنہ نیکیاں آپ کتنا بھی جمع کر لو اور حفاظت ہی نہ ہو, آپ پیسے کتنا بھی کما لو اور آپ اس پیسے کی حفاظت
حفاظت نہ کر سکو. اب اس لاک ڈاؤن میں آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو کماتے تھے تو بہت لیکن وہ خرچ کر دیا کرتے تھے, وہ لٹا دیا, وہ ادھر ادھر پھینک دیا, ادھر ادھر جا کر کے شراب میں اور نہ جانے کن کن چیزوں میں جا کر کے اپنے پیسے کو ختم کر دیا کرتے تھے اور اپنا پیسہ بچا کر کے نہیں رکھ سکتے کے اندر, وہ بہت زیادہ پریشان ہے. لیکن جن لوگوں نے اپنے پیسے کی حفاظت کی, جتنا خرچ کرنا چاہا, جتنا خرچ کرنا ہوتا تھا خرچ کرتے تھے, فضول خرچے نہیں کرتے تھے, وہ لوگ آج آرام سے ہیں. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, دنیا کی زندگی ہے, یہاں پہ آپ نیکیاں جتنا بچا کر کے رکھو گے, مرنے کے بعد یہی نیکیاں کام دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ کے اندر زندہ رکھ, اللہ ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنا, کے حسد سے بچا, ہمیں حسد کرنے سے بھی بچا اور حاسدوں کے حسد سے بھی بچا. رب کریم ہم علماء کے اندر آپس میں آپس میں محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما, ایک دوسرے سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما, اور ساتھ ساتھ میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اللہ اس بات کی بھی توفیق عطا فرما. رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام میں زندہ رکھ, الہ العالمین ہمیں دعوت و تبلیغ کرنے کی اسی طرح توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری دعوت کو تو قبول عطا فرما. رب کریم جو لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے اتنی محنت اور اتنی کوشش کر رہے ہیں, اللہ ان کی دعوت کو اللہ تو قبول عطا فرما. الہ العالمین جو لوگ پریشان ہیں, جو لوگ بیمار ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دے, ان کی تکالیف کو اللہ دور کر دے. رب کریم جو لوگ بیمار ہیں, اللہ ان کی بیماریوں کو اللہ تو دور کر دے. الہ العالمین اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اللہ جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. الہ العالمین جو کہیں بھی ہے, کسی بھی ممالک میں ہیں, اللہ ان کی حفاظت عطا فرما, ان کے گھر کے اندر اللہ خوشیاں عطا فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.